اپنی حاضری لگوانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ مالک تو نے اگر موقع دیا ہے تو قرآن کو سینے میں بسا بھی دے۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی آپ کے اور میرے محبوب دانائے غیوب پیارے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ کیا تھی؟ رب نے پہلی وحی نازل کی، جبریل آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، محبوب پڑھیے۔ اب محبوب خاموش ہیں۔ اس اقرا جو لفظ ہے اس کے اوپر محدثین نے، مفسرین نے بہت ساری آراء بیان کی ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اقرا، محبوب پھر خاموش ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس اقرا میں بہت گہرائی ہے۔ کوئی اور امت ایسی نہیں ہے کہ جس کی پہلی وحی اقرا کے ساتھ آئی، کوئی امت ایسی نہیں۔ رب نے مطلقاً حکم فرمایا ہے، اے میرے محبوب کی امت پڑھ،
بنی آدم از قوم پایا علم یابد کمال، نہ از حشمت و نہ مال و ملال، یعنی اگر نسل آدم نے وقار پایا ہے تو وہ علم کی وجہ سے پایا ہے۔ انسان کو انسان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ نے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ نے علم کہتے ہیں پہچان کو، علم کہتے ہیں پہچان کو۔ اب پہچان دنیا کے علوم و فنون کی ہو یا رب کی بارگاہ کی، معرفت اپنی ذات کی ہو یا اپنے حبیب کی ذات کی، میرے رب نے سب کچھ حضرت انسان کو حکم عطا فرما کے فرمایا تو کوشش کر۔ اس موقع پہ ایک لطیف نکتہ ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک قادیانی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ منصب نبوت بڑا خاص ہے، تو جو چیز خاص ہو، بڑی اچھی ہو، بڑی قیمتی ہو، اسے تو عام کرنا چاہیے تھا نا، تو آپ لوگوں نے اسے عام نہیں ہونے دیتے، یہ اعتراض کیا۔ تو جو ہمارے عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، انہوں نے جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ، بڑی بات تھی اس وقت میں، انہوں نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 100 روپے کا نوٹ ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حیثیت کیا؟ انہوں نے کہا جی بڑا خاص ہے، 100 روپے کی ایک اہمیت ہے، آج کا 5000 کا نوٹ لگا لو۔ انہوں نے کہا 5000 کا نوٹ ایک اہمیت کا حامل ہے، ہماری سب سے بڑی کرنسی ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی کرنسی 5000 کا نوٹ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ اس کا پھیلانا اچھا کام ہے کہ برا؟ انہوں نے کہا جی اچھا کام ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، ایک چھاپا سینٹر بناتے ہیں اور وہاں پہ نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، یا لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں جو دل کرے نوٹ چھاپ لے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حکومت کے ساتھ غداری ہوگی، نوٹ کو جاری کرنا یہ تو کام حکومت کا ہے، یہ عام بندے کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا اس لیے بدبخت سمجھ، منصب نبوت خاص ہے اور اس کی تقسیم کا عمل بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی عام بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ منصب نبوت خاص ہے اور حضور پر دروازہ بند ہو گیا، اب نہ تو دروازہ کھلا ہے کہ کوئی اور نبی آ جائے۔ اسی لیے رب نے ساری امتوں میں سرفرازی عطا کی اپنے نبی کی امت کو۔ اور پہلی حدیث کیا آئی، پہلا حکم کیا آیا، پہلی قرآن کی آیت کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یاد آ گئے، آپ نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں اکو الف ہے بس درکار، اکو الف ہے بس درکار، علم و بس کری ہوں یار۔ کئیوں نے اس بات کو الٹا سمجھ لیا، ہمارے سمجھنے کا بھی تو اپنا انداز ہوتا ہے نا، انہوں نے بات کو الٹا سمجھ لیا، انہوں نے کہا کیا ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اکو الف ہے بس درکار، بھائی اتنا کافی ہے، اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، بس کافی ہے، اور کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس بات کو ایسے سمجھا۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ جو بچے ہمارے پاس یہاں پہ آ کے تجوید و قرات کا کورس کرتے رہے، آج انشاءاللہ ان کو اعزازی اسناد بھی دی جائیں گی، 40 روزہ کورس ہوا۔ اب بات قابل توجہ ہے، بابا بلے شاہ قصوری نے کہا اکو الف ہے بس درکار، علم و بس کری ہوں یار، اس کا مطلب کیا تھا؟ الف حروف میں، حروف تہجی جو عربی کے حروف ہیں، ان میں ایسا حرف ہے جو سوائے سبب کے پڑھا جا ہی نہیں سکتا، واحد ایسا حرف ہے یہ سوائے سبب کے پڑھا نہیں جا سکتا۔ وجہ الف ساکن حرف ہے،
الف ساکن حرف ہے، اور ساکن کو کیسے پڑھو گے؟ جب اس کو حرکت دو گے وہ حمزہ بن جائے گا۔ رب ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، رب ذات چھپی ہوئی ہے۔ جب چاہا کہ میں عیاں ہو جاؤں، مجھے کوئی جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور جب چاہا کہ محبوب جو مجھے جانتا ہے اس کو جاننے والا ہو، پوری کائنات کو بنا دیا۔ باب اللہ شاہ قصوری کہتے ہیں اکو الف بس درکار، اکو الف بس درکار۔ وہ الف کو جب بھی پانا چاہا حمزہ کے پاس جانا پڑا، حمزہ کے پاس جانا پڑا۔ ہم نے قرآن کو کھولا کہ بھائی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، تو قرآن نے ہمیں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مالک اب تیرے پیغامات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو تیرا محبوب جو بتاتا ہے ہمیں تو اسی کی خبر ہے، تو مالک کیا کریں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چل گیا، جس نے میرے مصطفیٰ کی تابعداری کی، جس نے میرے مصطفیٰ کی اتباع کی، اس نے میری ہی اتباع کی، اس نے میری ہی اتباع کی۔ عزیزان گرامی قدر، بابا بلے شاہ کا بھی یہی مقصد تھا، اور یہ جو میں نے تجویدی قاعدہ آپ کو اس میں بتایا ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ رب کی پہچان واضح طور پر ذاتی طور پر نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا جلیل القدر نبی، جلیل القدر نبی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات آتی ہے رہ جاتے ہیں، دیکھنے کی بات آتی ہے تو رہ جاتے ہیں۔ یہ دروازہ ابھی کھلا نہیں نا، دیدار کا دروازہ کھلا نہیں تھا، پھر وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، محبوب کو پاس رب بلاتا ہے، اپنا دیدار کرواتا ہے، پھر نمازوں کا تحفہ دیتا ہے، محبوب لے کر آتے ہیں، پھر کوئی مولا علی پاک سے پوچھتا ہے کہ پیارے علی آپ نے جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسے کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو مولا علی پاک آپ ارشاد فرماتے ہیں علی تب تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر رب کی ذات کی تجلی کو دیکھنا ہے تو میم کی اوڑ میں جانا پڑے گا، حمزہ کے پاس جانا پڑے گا۔ حمزہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کی ذات تک رسائی حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اقرا، اس میں ایک اور بات پیدا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ بھائی کیا اس سے مراد صرف حفظ قرآن ہے؟ کیا تجوید ہے؟ کیا تفسیر ہے؟ اس سے مراد کیا حدیث ہے؟ صرف یہی پڑھنے کا حکم ہے؟ نہیں، اس آیت مبارکہ میں یا پوری صورت میں آپ کو کہیں بھی ایسا حکم نہیں ملے گا۔ ہاں، حافظ قرآن کی فضیلت ہے، قاری قرآن کی فضیلت ہے، عالم دین کی فضیلت ہے، بلکہ وہ بچہ جو قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے استاد جی فرمایا کرتے تھے اوے بندے دے پتر بنیا کرو، آپ کی حرکتوں سے کہیں ایسا نہ ہو نورانی فرشتے تو پر بچھانے آئیں لیکن ان کو تکلیف ہو۔ یہ دیکھو تم رستے کس پر جا رہے ہو، یہ رستہ جاتا کدھر ہے، وہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں۔ استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر انور پر بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں سائنٹسٹ بھی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ سے، اس آیت مبارکہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو علم حاصل کرنے کے بارے میں حکم فرمایا، اس سے مراد آپ نے سائنٹسٹ بھی بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ نے انجینئر بھی بننا ہے، آپ نے
دنیا کے ہر میدان میں آپ نے جانا ہے علم حاصل کرو۔ مجھے کوئی ایک بات بتا دے، ایک ڈاکٹر بتا دے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس نے مرض کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس نے کہا یہ لکھ دی ہے دوائی، اس کو استعمال کرو، شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ انجینئر کے پاس گئے، ہم نے کہا یار ہم نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، فیکٹری بنانی ہے، وہ ہمیں ایک نقشہ تیار کر کے دیتا ہے، نقشہ تیار کر کے دینے کے بعد پھر اس پر کام شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ یہ پکا تو رہے گا نا؟ وہ اختتام پہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنی جتنی میری بساط ہے میں نے اس کا کام کر دیا ہے، اب اس میں برکت ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اگر کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا تو کام کیمیکل کے ساتھ کھیلنا ہے، میں دوائیاں بھی بناتا ہوں، میں زہر بھی بناتا ہوں، میں کیمیکلز بھی، اس میں میرا کام یہ ہے اس میں اثر پیدا کرنا۔ میں نے کہا یار وہ آپ ہر بندہ بات یہی کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب شفا دینا اللہ کا کام ہے، کوئی کہتا ہے اس میں مضبوطی دینا اللہ کا کام ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کیمیکل کو دوائی میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو یار یہ باتیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کو بات طریقے سے سمجھاؤ۔ عقل جو ہے وہ دلیل کی محتاج ہے۔ ان کا مجھے ایک بات بتا کہ نبی میں طاقت کتنی ہے؟ ایک سب سے کم درجے کا، وہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، صحابہ سے اوپر کا درجہ ہے، لیکن سب سے کم درجے کا جو نبی ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ 40 آدمی ایک طرف ہوں اس کی طاقت زیادہ ہے۔ 40 آدمی سے زیادہ طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ ان کا پھر نبی ہو اللہ کا خلیل، نبی ہو اللہ کا خلیل، اس میں طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر رب کا حکم ہو کہ اپنی پیاری شے میرے رستے میں قربان کر۔ بیٹے کو لٹایا ہو، ہاتھ میں چھری ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، ہے نبی کے ہاتھ میں، جب پتھر پہ پڑتی ہے تو پتھر کو 2 حصوں میں بدل دیتی ہے۔ وہی چھری جب وہ نرم حلقوم پر آتی ہے، نبی زور لگاتا ہے، چھری چلتی نہیں، گلا نہیں کاٹتی۔ پوچھا اے چھری تجھے ہوا کیا ہے؟ تو چھری آگے جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے اس کا حکم نہیں ہو رہا کاٹنے کا۔ اے پیارے خلیل تو مجھے ایک بار کہتا ہے چھری کاٹ، وہ مجھے 70 بار روکتا ہے کہ ایسا حرکت نہیں کرنی، نیچے میرا ذبیح ہے۔ اگر خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے تو نیچے بھی تو میرا نبی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے علم حاصل کرنا کام تمہارا ہے، علم کو سمجھنا کام تمہارا ہے، اس میں برکت عطا کر دینا ہمارا کام ہے۔ ابھی ہمارے مہمان ابھی تشریف لانے والے ہیں، انہی کا ہی صرف تھوڑا سا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ 10:30 بجے تک پہنچاؤں گا، تو میں اسی لیے بات کو تھوڑا سا اس انداز میں ذکر کیا۔ اب حافظ قرآن کو لے لیں، یہ کمتر بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا خدمت کرنی ہے؟ ہر مسجد میں 27ویں پہ ہر انتظامیہ اپنی بساط کے مطابق جو بھی ہے نذرانہ پیش کرتی ہے، مک کے بات کو طے کر کے کہ میں 30,000 لینا ہے، میں 50,000 لینا ہے، میں 1,00,000 روپیہ لینا بھی تراویہ سنان دا، یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں۔ اب اگلا بندہ اپنی بساط کے مطابق خدمت کرتا ہے، نہ سنانے والے کی کوئی ڈیمانڈ، نہ سننے والے کی کوئی ڈیمانڈ۔ اب لوگ دیکھتے ہیں جب اگلا بندہ آگے قرآن پڑھ رہا ہے، اور ہو بھی پھر ہمارے قاری صاحب محمد احمد صاحب جیسا، جن کو ایک زندگی گزر گئی قرآن پڑھاتے پڑھاتے، زندگی گزر گئی۔ قبر میں ہم ہر ایک نے جانا ہے، ایک وقت قاری صاحب پہ بھی آئے گا، ہم پہ بھی آئے گا، لیکن قبر میں جب پوچھا جائے گا نا کہ کی کر کے ہو ساری زندگی، قاری صاحب کبھی اپنے ایک شاگرد کو پیش کریں گے، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کہیں گے جی مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، میری ڈیوٹی لگی تھی قرآن یاد کروانے کے لیے، میری ڈیوٹی لگی تھی
قرآن یاد کروانے کے لیے مالک میں تو اپنی وہ ڈیوٹی عطا کرتا رہا ہوں، میں تو اپنی وہ ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، اب وہ اپنی طرف سے خدمت کریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا۔ حدیث پاک ہے من قرأ من القرآن من قرأ، ذہن سے لفظ ابھی نکل گیا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا یوم القیامت ضوءه من احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم وما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ اللہ فرمائے گا کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا نا، اللہ فرمائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کیوں یاد کروایا؟ وہ بچہ جواب دے گا، وہ والدین جواب دیں گے کہ مالک ہمیں اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، ہم نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھے گا مالک تو ہم پہ رحم فرمائے گا، تو ہم پہ رحم فرمائے گا، تم سے راضی ہو جائے گا، میں تم سے راضی ہو گیا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مالک تو ہمیں بخش دے۔ رب فرمائے گا جب تجھ سے راضی ہو گیا تو تمہیں بخش بھی دیا، اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مالک ہم راضی ہو گئے، ان کا کام ختم۔ اس کے بعد حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن جب آئے گا اللہ فرمائے گا تو نے حفظ کیوں کیا؟ وہ کہے گا مالک مجھے اور تو پتہ نہیں، چھوٹا تھا، مجھے تو میرے ماں باپ نے یہ بتایا بیٹے اس کا کلام یاد کر، اس کا کلام یاد کر، یاد کرنا کام تیرا ہے، تیرے سینے کو پسند وہ خود فرما لے گا، بس تیری رضا کے لیے کہ تو پسند کر لے، اسی لیے مالک قرآن کا حفظ کیا ہے، قرآن کو یاد کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے کہ مالک ہمیں بخش دے، فرمایا تمہیں بخش دیا، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کو بخش دیا، ان کے والدین کو بخش دے، ان کو بخش دے، 7 پشتوں تک، 7 پشتوں تک وہ مانگتا جائے گا، رب عطا کرتا جائے گا۔ میدان محشر میں نے مسجد کی بات نہیں کی، میدان محشر میں ہمارے آبا بھی جہاں ہوں گے، ہماری اولادیں بھی جہاں ہوں گے،